روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو اور پادری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے مسیحت میں دعا کا تصور۔ ناظرین، اگرچہ دعا ایک جنرل ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن تو بھی دعا کی تھیولوجیکل فاؤنڈیشنز کیا ہیں، دعا کیسے کرنی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے، کس طور سے کرنی چاہیے، آج اس ٹاپک کے لیے ہم نے پادری صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے پادری صاحب، میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ مسیحی دعا سے کیا مراد ہے، دعا کے معنی و مفہوم کیا ہیں؟ جی مسمون، آپ کا جو ہے بہت ہی ایک تو جنرلائزڈ ہے، کیونکہ ہر مذہب میں دعا کا تصور موجود ہے، چاہے وہ خدا پرست نہیں بھی ہے یا خدا پرست ہے، تو دعا کرنے کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے۔ بالکل، کیونکہ ہر مذہب دعا کو اس طور سے بیان کرتا ہے کہ دعا ایک ایسی روحانی مشق ہے، ایک عمل ہے جس سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر جو بھی ان کے معبود ہیں، خدا ہیں، وہ ان کو اپنی روحانی شخصیات مانتے ہیں، تو ان روحانی شخصیات کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے دعا ہی کو ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ مانا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ابراہیم مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا ہے، کوئی دوسرے مذہب کا کہتے ہیں ہمارا خدا سچا ہے، لیکن جس بھی مذہب کے لوگ ہیں، جس کو بھی وہ اپنا معبود مانتے ہیں، جس سے بھی وہ اپنے روحانی فوائد کو جوڑے ہوئے ہیں، روحانی زندگی کو جوڑے ہوئے ہیں، اس سے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ زبانوں کا مسئلہ ہے کہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے پرارتھنا ہے، انگریزی میں پریئر کہیں گے، یونانی میں کہیں گے تو پروسیوخمائے کہیں گے، اردو میں ہم دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو زبانوں کا مسئلہ ہے، جو بھی زبان جو بولتا ہے اسی زبان کا وہ لفظ اس عمل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے چونکہ اردو زبان بولتے ہیں تو اس لیے ہم نے لفظ دعا کا استعمال کیا ہے۔ یورپ میں چلے جائیں گے، انگلش کلچر میں چلے جائیں گے تو وہاں پر لفظ پریئر آپ کو ملے گا۔ تو کوئی بھی زبان کا لفظ ہو، کسی بھی طرح سے ہو، جو بھی شخص اس عمل میں ہے وہ اپنے معبود کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے معبود کے ساتھ وہ اپنی روحانی مشکلات کو اور روحانی ترقی کی جو پہلو ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے جب اس کو دیکھتے ہیں تو دعا بلا شبہ ایک عام طور پر جو لفظ دعا کو اگر ہم لغت میں ڈال کے دیکھیں، چاہے وہ فروز اللغات میں ڈال کے دیکھیں، چاہے آپ کسی بیبلیکل ڈکشنری میں ڈال کے دیکھیں، تو لغوی طور پر اس دعا کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ یہی بیان کیے جاتے ہیں خدا سے باتیں کرنا، اور یہ بڑی جنرلائزڈ معنی ہے جو کہ بہت دفعہ میں ذاتی طور پر جب اس لفظ کو اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معنی جو ہم بیان کر رہے ہیں دعا کے، یہ بڑے کمزور ہیں۔ کمزور اس سینس میں کہ جو تصور بائبل مقدس نے، مسیحیت نے دعا کو دیا ہے، جس تصور کو ہم لفظ دعا کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ معنی کہ خدا سے باتیں کرنا اس کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، کیونکہ دعا کا مطلب صرف خدا سے باتیں کرنا نہیں ہے۔ دعا تو ایک گفت و شنید کا عمل ہے۔ آپ خدا سے بات کرتے بھی ہیں، خدا آپ کو دعا میں جواب دیتا بھی ہے۔ بالکل۔ تو جب وہ بولے گا تو آپ کو جواب ملے گا، چاہے وہ آپ کو فیلنگ میں آ جائے، چاہے آپ کو وہ رویا میں آ جائے، چاہے وہ آپ کو خواب میں آ جائے، چاہے وہ کسی طرح سے بائبل مقدس کی کسی آیت میں آ جائے۔ تو دعا کا جو عمل ہے وہ تو ایک گفت و شنید کا عمل ہے اپنے معبود کے ساتھ۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں خدائے ثالوث کے تینوں اقانیم جو ہیں وہ ان کا عمل دخل موجود ہے۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہم اپنے خدائے ثالوث کی انوالومنٹ اس میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، نئے عہد نامے کا خاص طور پر، تو ہم یہ بات کہتے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے باپ سے
آج تک میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. تو یسوع مسیح نے یہ جو جملہ بول دیا اس میں اس بات کو واضح کر دیا کہ جو کچھ بھی ہم نے دعا سے میں مانگنا ہے، جو ایڈریسنگ پرسنالٹی ہے، جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، وہ خدا باپ ہے. جی. اور خدا باپ سے آپ جو کچھ ہی مانگیں گے وہ بیٹے کے وسیلے سے مانگیں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے جب یہ جملہ بولا کہ تم نے آج تک باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، باپ سے میرے نام سے مانگو گے تو وہ تمہیں دے گا. تو گویا کہ ہماری دعاؤں میں باپ اور بیٹا دونوں انوالو ہیں. باپ سے ہم مانگتے ہیں لیکن بیٹے کی وساطت سے مانگتے ہیں، اور جب تک ہم بیٹے کا واسطہ نہیں دیتے وہ چیز ہمیں مہیا نہیں ہوتی. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم کی بات ہے. لیکن اس میں روح القدس کی انوالومنٹ یوں ہے کہ کوئی شخص دعا نہیں کر سکتا جب تک روح القدس اس کو اس بات کے لیے، اس عمل کے لیے قائل نہ کرے. تو روح القدس کسی شخص کو قائل کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ جو کچھ بھی باپ سے مانگا جائے گا وہ بیٹے کے نام سے آپ کو مل جائے گا. تو روح القدس دعا میں آپ کو انشور کرتا ہے، روح القدس آپ کو کنونس کرتا ہے، روح القدس آپ کو پریپیئر کرتا ہے اس کے حضور میں جھکنے کے لیے. اب رہی بات یہ کہ دعا جو ہے ایک تو اپنے معبود سے گفت و شنید کا عمل ہے، آپ سے بات کریں بھی اور خاموشی میں بیٹھ کے اس کی سنیں بھی. اگر ہم اس سے بات کر کے بھاگ جاتے ہیں تو ہم بڑے خود غرض ٹھہرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آتا ہوں بھاگا بھاگا اپنی بات کر کے چلا جاتا ہوں، تو آپ پیچھے سے کہتے ہیں بھائی پیسہ میری بات تو سنیں، تو میں کہتا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں تو خود غرض ٹھہرا کہ اپنی بات کر کے چلے گئے، میری بات سنی نہیں. تو اگر ہم اس کو سنگل وے کمیونیکیشن سمجھتے ہیں تو یہ بڑا خود غرضانہ رویہ ہے. دعا میں اس کو ہمیشہ ڈبل وے رکھیں، اس کے حضور بات کریں بھی اور اس کی سنیں بھی، کیونکہ دعا جو ہے وہ خدا کے حضور معبود کے ساتھ گفت و شنید کا عمل ہے جو جاری رہتا ہے. کیونکہ اس زمین پر رہتے ہوئے، ہیومن باڈی میں رہتے ہوئے، میٹیریل لائف میں رہتے ہوئے انسان ہمیشہ سے کمزوریوں کا شکار رہا ہے اور رہتا ہے اور رہے گا، جس کے لیے اس کو اپنے خدا کے ساتھ بات کرتے رہنے اور رہنمائی کی ہر لمحہ ضرورت پڑتی رہتی ہے. اسی لیے پولس رسول نے کہا کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو، ہر وقت دعا کیا کرو، کیونکہ ہر وقت آپ کو ضرورت ہے رہنمائی کی، مدد کی. تو اس لیے دعا تو ایک جاری رہنے والا فعل ہے، اور یہ گفت و شنید کا عمل ہے جو اپنے معبود کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ کسی ایماندار کا جاری و ساری رہتا ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں دیکھیں کہ اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہے پروسیو خمائے، اس میں جو اس کا پریفکس ہے پروس، وہ اس دعا کی روح کو ریفلیکٹ کرتا ہے، روح پر ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے میتھڈ پر ریفلیکٹ کرتا ہے. اصل میں لفظ سیوخومائے ہے، یوخومائے. پروس جو ہے وہ پریفکس ہے اس میں. اصل میں لفظ یوخومائے ہے جس کا مطلب دعا کرنا ہے. جب اس کو یونانی زبان نے پروسیوخومائے کے طور پر ادا کیا تو اس نے شروع میں ایک پریفکس لگا دیا، سابقہ لگا دیا پروس. پروس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، آگے بڑھنا، ڈھلنا، نیچے ہونا. تو جب بھی ہم یوخومائے کی بات کرتے ہیں، دعا کی بات کرتے ہیں، تو اس میں عاجزی اور انکساری کی بات ہے، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. لیکن اگر آپ اس لفظ کو، پروس کو ادبی طور پر یا لٹرلی دیکھتے ہیں تو پھر اس کا جو حقیقی معنی ہے جھکنے کے، تو دعا تو پھر دراصل سجدے کی روح ہے، جھکنے کی روح ہے. کوئی دعا نہیں ہوتی جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے. تو دعا تو دراصل سجدے کی روح ہے. پھر ہم اگر سجدہ پریکٹیکلی نہیں کرتے، نہیں جھکتے، نیچے نہیں گرتے، زمین بوس نہیں ہوتے، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس کو روحانی طور پر لے رہے ہیں کہ یہ نیچے جھکنے سے مراد حلیمی اور فروتنی اور انکساری کی بات ہے. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھا ہے کہ ہمارا جیسچر جو ہے، ہمارا پوسچر جو ہے وہ اکارڈنگلی ہو. اور بائبل مقدس نے اس کو بخوبی بیان کیا ہے سجدے کو. اور سجدے کا تصور بائبل مقدس میں بہت گہرا ہے اور بہت مضبوط ہے، اور جس کا میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں. جب
ابراہم کے پاس وہ 3 مہمان آئے جی جن کو اس نے اپنا خدا مانا. جی. اس نے لکھا کہ اس نے زمین تک جھک کر تو ان کو سلام کہا، ان کو ویلکم کہا. تو اس کا جو جھکنا تھا وہ دراصل دعا کی روح تھی. تو دعا جو ہے وہ دراصل سجدے کی روح ہے، اور جب تک وہ سجدے کی روح، وہ انکساری کی روح، وہ حلیمی اور فروتنی کی روح نہ ہو، وہ گفت و شنید کا عمل جاری نہیں ہوتا. ہم نے اپنے کلچر میں رہتے ہوئے دعا کو بہت ہی آسان اور بہت ہی غیر ادبی کر دیا ہے. ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا کے ادب سے واقف نہیں ہے. دعا کرنے کا، خدا کے حضور میں کھڑے ہونے کا، اس کے حضور میں جانے کا ایک ادب ہے. میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ہم روحانی تو بہت ہو گئے لیکن ادبی نہیں ہو سکے روحانیت میں. تو روحانیت میں ادب کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے حضور میں کھڑے ہونا، جس کو ہم اپنا خدا کہتے ہیں، اس کے حضور میں کھڑے ہو کر بات کرنا، اس کے ادب و آداب ہے. فرشتے بھی ان آداب کو فالو کرتے ہیں. ہم ایماندار ہوتے ہوئے کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ہم اس بات پر بڑا اتراتے ہیں کہ خدا کے حضور میں ہم بات کریں گے آپ کے لیے اکڑ اکڑ کے، اور اس طرح سے خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آپ کا باندی ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا چھوٹا ہے، آپ سے کمتر ہے، اس کو حکم دے رہے ہیں آپ. تو دعا میں جب بھی خدا سے بات کریں تو دعا کا تفہیم میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ دعا جو ہے وہ جھکے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لفظ میں یہ بات شامل ہے. پروسیو خمائے جو یونانی زبان کا لفظ ہے، وہ اس کی تفہیم میں اس بات کو رکھتا ہے کہ دعا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو جھکے بغیر ہو سکے، جو عاجزی اور انکساری اختیار کیے بغیر ہو سکے. اکڑ اکڑ کے دعا نہیں ہوتی. جس دعا میں اکڑ پن ہو، اکڑ پن ہو، آپ کسی تکبر میں ہوں، کسی غرور میں ہوں، جھکے ہوئے نہ ہوں، بظاہر خدا کا نام لے رہے ہیں لیکن خدا کے حضور میں کھڑے ہونے کا ادب آپ کو نہیں ہے، خدا کے ساتھ بات کرنے کا ادب نہیں ہے آپ کو، تو لفظ دعا اپنی تفہیم میں ادا نہیں ہو رہا. آپ اپنے دل کے غصے کو نکار رہے ہیں خدا کے حضور میں. آپ دعا نہیں کر رہے، آپ خدا کے سامنے غصہ، اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے. مطلب یہ کہ پادری صاحب دعا میں جو ہے وہ معبود اور عابد دونوں کے عنصر جو ہے وہ شامل ہیں. عام طور پر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ شاید خدا کو سنانا لیکن خدا کی سننا وہ بھول جاتے ہیں. جی بالکل، بہت خوب آپ نے وضاحت کی، دعا کی، اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے جو آپ نے حلیمی کا عنصر گریک ورڈ کے ساتھ جوڑ کر آپ نے بتایا، وہ بہت ہی واقعی نالج ایبل تھا. اور آگے چلتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں یا ہمارا مسیحی ایمان ہے گاڈ از اومنی پوٹینٹ، خدا عالم کل ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا سب جانتا ہے، خدا کو سب معلوم ہے، اسے ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ وقت کی قید سے پرے ہے، مطلب وہ کل، آج اور آنے والے کل کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن دوسری طرف بائبل مقدس کے مطابق خدا انسان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے آگے جھکے اور اس سے مانگے. تو پھر یہ مانگنے کے عنصر کو اور خدا کے عالم کل ہونے کے عنصر کو کیسے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کی مراد یہ ہے کہ مانگے بغیر کیوں نہیں دیتا؟ جی، خدا وہ اس مانگے بات کا بغیر انتظار کیوں جی کرتا ہے کہ کوئی مانگے؟ بالکل بالکل. دیکھو یہ ایک آیت ہے، اسی آیت کے بعد یہ آیت خدا نے یسوع مسیح کہی ہوئی ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. لیکن اس کے بعد خدا نے یسوع مسیح نے ایک اور جملہ بولا تھا کہ خدا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت. اور اس فریز میں جو فریز یسوع مسیح نے لفظ بولا میرے بچوں کو، یہ قابل غور ہے. اور اس میرے بچوں کو اگر آپ جوڑیں زبور کتاب میں، جو زبور نویس داؤد نے لکھا کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اس نے تو نہیں مانگا. اپنے بچوں کو تو وہ بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے اس کے اندر، وہ جانتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. گو کہ وہ جس طرح سے ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ بچہ اپنے خواہشوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچے کہ یہ تو بہت کم ہے. لیکن ہم ایمانداروں کو، مسیحی ایمانداروں کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کبھی بھی ہماری خواہشوں کو ایڈریس نہیں کرتا. خدا ایمانداروں کی ضرورتوں کو ایڈریس کرتا ہے.
جو ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی. خدا ہماری ضرورتوں سے واقف ہے اور وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، بغیر مانگے بھی کرتا ہے، لیکن ہماری خواہشوں کو وہ ایڈریس نہیں کرتا. اور جب ہم اپنی خواہشوں کی بات کرتے ہیں تو اسی پر بڑبڑاتے ہیں. تو خواہشوں اور ضرورتوں کو الگ کرنا، فرق کرنا، سمجھنا ضروری ہے. اب رہی بات کہ یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. دیکھو، مانگنے سے آپ کا ایک تعلق ہے، آپ کا ایک کانفیڈنس کا اظہار ہے. یہ ہم انسانی طور پر بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کئی دفعہ فیملیز میں یہ بات آتی ہے. یہ السٹریشنز ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے. ممکن ہے خدا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہو اپنے طور پر. میرا بچہ جو ہے کئی دفعہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور اس خواہش کا وہ ماں اپنی کے سامنے اظہار کرتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اظہار کرتا ہے. مجھ سے نہیں مانگتا، باپ سے نہیں مانگتا. تو اس کی بچے کی ماں کہتی ہے کہ وہ ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو دیکھ کیوں نہیں دیتے؟ تو باپ کئی دفعہ بڑے کانفیڈنس کے بات کرتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں کہتا؟ کیا میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے؟ اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ باپ صرف ATM مشین تو نہیں ہے. بالکل، ایک تعلق چاہیے، ایک رشتہ چاہیے، اور اس رشتے میں تسلسل چاہیے، اس رشتے میں کانفیڈنس چاہیے. تو آپ کا مانگنا جو ہے آپ کے کانفیڈنس، آپ کے ایمان، آپ کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو وہ خوش ہو کے سنتا ہے. بیٹا کسی سے نہ مانگے، سیدھا باپ کے پاس آئے، اس کے پاس نہ بھی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے اتنے کانفیڈنس سے مانگا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو مانگنے سے آپ کا کانفیڈنس، آپ کا تعلق ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اظہار کرتے رہیں اس کے سامنے. کبھی ہم اس کو کہیں گاڈ آئی لو یو. دنیاوی ماں بھی یہ سوچتے ہیں کہ بچوں نے کبھی نہیں کہا کہ ڈیڈ آئی لو یو. تو یو آر ایکسپریسنگ یور سیلف، اور آپ اپنے ریلیشن کا اظہار کر رہے ہیں. جب آپ کچھ مانگتے ہیں آپ اپنے ریلیشن کا اظہار کرتے ہیں. پڑوسی سے کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے باپ سے مانگتے. پڑوسی سے مانگیں گے تو قرضہ ہوگا. باپ سے مانگنے کا تصور پیچھے یہ ہے کہ ڈیمونسٹریٹ یور ریلیشن شپ وتھ گاڈ ان یور پریئرس، شو یور کانفیڈنس. فیتھ کیا ہے؟ فیتھ یہی تو ہے، رشتے میں ایمان کانفیڈنس کی بات ہے. تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ رشتے میں تعلق ہے، رشتے میں ایک کانفیڈنس ہے. تو اس رشتے میں جو کانفیڈنس ہے اسی کے تعلق بنا پر آپ مانگتے ہیں، اور اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے پاس آتا ہے. جیسے یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میرے پیچھے آتی، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جاتی. تو دیر از اے ریلیشن شپ، دیر از اے کانفیڈنس ریلیشن شپ. وہ کسی اور کی آواز نہیں سنتی، وہ میرے پیچھے آتی ہے. تو میرے بچے مجھ سے مانگتے ہیں، دیر از اے کانفیڈنس. تو یسوع مسیح نے جو کہا وہ یہ بات تھی. رہی بات یہ کہ مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ دیتا ہے، بشرط ہے کہ جو کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مانگنے سے پہلے ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. پہلے اس کے بچے بننے کو ثابت کر دے کہ ہم تیرے بچے. کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی ضرورت میں ہو، کسی اور کے پاس نہ جائیں. ویٹ اینڈ پرے، انتظار کریں، وہ پوری کرے گا. ہیو کانفیڈنس ان یور گاڈ. تو دعا میں یہ پہلو بڑا نمایاں ہے. تو وہ جو یسوع مسیح نے بات کہی اس کے پیچھے یہ فلسفی تھیولوجی تھی کہ وہ اس میں آپ اپنے کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو بھی تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم تعریف کرتے ہیں تب بھی تو ہم اپنے ایمان کا اظہار ہی کرتے ہیں. جب ہم اس سے مانگتے ہیں تب بھی ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. تو دس از آل ویز آف ایکسپریسنگ آور فیتھ اینڈ کانفیڈنس ان ریلیشن شپ. خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا نا کہ دعا جو ہے 2 وے کمیونیکیشن ہے. تو مطلب یہ کہ خدا اس ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے چاہتا ہے، اگرچہ اسے سب کچھ معلوم بھی ہے کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اپنے کانفیڈنس کا، اپنے فیتھ کا جو ہے وہ اس طرح سے اظہار کرے کہ ہم اس سے مانگیں. ہمارے مانگنے سے اس کا عالم کل ہونا چیلنج نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے، لیکن وہ میرے مانگنے کا انتظار اس لیے کرتا ہے کہ ہاؤ فار ہی ہیز کانفیڈنس ان می.
وہ میرا انتظار اس لیے کرتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے. اگر میں نہیں بھی کرتا, میں اس کا بچہ ہوں, اس کے مطابق چلتا ہوں, اس کی تعلیم کے مطابق چلتا ہوں, وہ دے بھی دیتا ہے. جی کلام میں لکھا کہ وہ اپنے محبوب کو نیندی میں دے دیتا ہے. جی تو بالکل یہ سارے حوالے بھی تو اس کے اندر ہی ہیں جس کلام کا ہم ریفرنس دیتے ہیں. بالکل. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور ہر بات کے پیچھے ایک مفہوم ہوتا ہے, اس کا ایک پہلو ہوتا ہے. تو جب وہ دے دیتا ہے تب آپ پروف کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بچے ہیں. سر پچھلے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ہارٹلی ڈیزائرس کی بات کی کہ کچھ انسان کی دلی خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں, بیسک نیڈس, دیٹ دیر از ڈفرینس بٹوین بیسک نیڈس اینڈ ہارٹلی ڈیزائرس. تو سر کچھ ڈیزائرس کے مطابق جب ایمان کے ساتھ بھی انسان خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے, ایماندار خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ دعائیں انسان کی ان سنی ہوتی ہے, تو ان ان سنی دعاؤں کو جو خدا سنتا تو ہے لیکن ان کا جواب نہیں دیتا, ان آنسرڈ رہتی ہیں وہ, اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم دعا میں مانگتے ہیں کئی دفعہ تو ہماری ضرورت ہوتی ہے, جی کئی دفعہ ہماری خواہش ہوتی ہے, کئی دفعہ ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ وقت مناسب نہیں ہوتا. خدا جو ہے, لیٹ دا گاڈ بی گاڈ, خدا کو خدا رہنے دو. وہ میری خواہشوں کے مطابق نہیں چلتا, وہ میری ضرورتوں کو اپنے پلان کے مطابق پورا کرتا ہے. تو لیٹ دا گاڈ بی گاڈ, لیٹ ہم پلان ٹو ورک ان مائی لائف. ہم اپنی لائف کو خود پلان کرتے ہیں اور پھر خدا کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ اس پلان پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اس کا ہماری زندگی کے لیے اپنا پلان ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ دعا کریں, آپ کا حق ہے کہ اپنی ضرورت کو اٹھائیں, آپ کا حق ہے کہ اپنی خواہش کو بھی اٹھائیں, لیکن گرمبل نہیں کریں اگر آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اور یہ بھی امکان ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو, آپ کے لیے درست نہ ہو, یہ خدا جانتا ہے. مثال کے طور پر آج آپ اس بات کی خواہش کر لیں کہ پاکستان کے چیف منسٹر بن جاؤ, پرائم منسٹر بن جاؤ, پریزیڈنٹ بن جاؤ. تو یہ وہ جانتا ہے کہ اس لڑکی میں, اس خاتون میں اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتی ہے. یہ میری آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ شی کین ناٹ ڈو دیٹ. بالکل. تو ہر چیز کے لیے خواہش تو ہماری ہو سکتی ہے, لیکن ضرورت جو اس نے کرنا ہے وہ دیکھتا ہے. تو جو اہم بات ہے اس میں کہ ہم کچھ بھی مانگے, کچھ بھی کہیں, گرمبل نہ کریں, ویٹ اپان, اس کی مرضی کو ظاہر ہونے دے. تو اس کی مرضی جب تک ظاہر نہیں ہوتی, اگر نہیں بھی ہوتی, کئی بہت ساری ہم چیزیں ایسی مانگتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی, ہماری خواہش ہوتی ہے, لیکن خدا کے مطابق وہ مناسب نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہم اپنی درست دعائیں کرتے ہیں لیکن اس میں ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی. اور یعقوب رسول نے اپنے خط میں کہا کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں نہیں ملتا, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو. تو ہمارا ایمان جو ہے, ہمارا جو موٹیو ہے, ہماری جو انسپریشن ہے مانگنے کی, وہ درست ہونی چاہیے. اور اس کے درست ہونے کا معیار جو ہے وہ کلام مقدس ہے. اس کے درست یا نہ درست ہونے کا معیار جو ہے وہ خدا کی رضا ہے اور اس کی نارضا ہے. تو اس کی رضا کو معلوم کرنا, اس کے وقت کو معلوم کرنا, ٹھیک ہے. میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی, میں بھول رہا ہوں کہ کس کی ہے, لیکن بہت خوبصورت اس نے بات کی کہ ہم خدا کے پلان پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن خدا کے وقت پر ایمان نہیں رکھتے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں خدا سب کچھ دیتا ہے, لیکن ہم اس کے وقت پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ کس وقت کام کرتا ہے. وہ تو ہمیں اس کے وقت کے حساب سے چلنا چاہیے, اپنے وقت کے حساب سے خدا کو نہیں چلانا چاہیے. ہم نے آج مانگ لیا تو ہم نے سوچا کہ وہ آج کھڑا ہو جائے. ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. خدا کو اپنے مطابق نہ بنائیں, اپنے آپ کو خدا کے مطابق بنائیں جو اس کا پلان ہے, جو وہ چاہتا ہے. تو پھر وہ دعائیں سنی بھی جائیں گی, رسپونڈ بھی ہوں گی, اور اس کے وقت کے مطابق ہوں گی, آپ کے وقت کے مطابق نہیں ہوں گی. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مانگتے ہو انسٹنٹلی پوری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ممکن ہے اپنی کوئی ایسی بات, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک خدا میں یسوع مسیح کے پاس ایک خاتون آئی اپنی بیٹی کے لیے سورہ فینیکے کے علاقے سے. اس کی بیٹی میں بدرو تھی, لیکن وہ یونانی تھی خاتون, یہودی نہیں تھی, عبرانی نہیں تھی, خدا پرست نہیں تھی, بت پرست تھی. تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے. تو اس نے جو جواب دیا اس خاتون نے, گو کہ وہ یونانی تھی لیکن وہ ٹوٹ گئی, بکھر گئی. حلیمی اور انکساری کا لیول یہ ہو گیا,
اور کانفیڈنس کا لیول یہ ہو گیا یسوع مسیح کے اوپر اس خاتون کا. اس نے کہا ہاں خدا تو نے ٹھیک فرمایا، لیکن کتے بھی تو لڑکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں ہی سے پیٹ بھرتے ہیں، تو بھی میرا حق ہے کہ مجھے یہ شفا چاہیے. انسٹنٹلی پوری ہو گئی. اور یسوع مسیح نے کہا اس کلام کے سبب سے جو تو نے کیا ہے، یہ بات جو تو نے کی ہے، اس وجہ سے جا تیری بیٹی شفا پا گئی. اس نے گھر جا کے دیکھا اس کی بیٹی پلنگ پر صحیح سلامت بیٹھی. تو انسٹنٹ بھی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں جب آپ کانفیڈنٹ کے ساتھ مانگتے ہیں اور جائز مانگتے ہیں، اور وہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی، اس کی انسٹنٹلی پوری ہو گئی. آپ کی بھی انسٹنٹلی پوری ہو سکتی ہے. لیکن جب لازر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یسوع مسیح کو تو 2 دن پہلے پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ 2 دن رکا رہا. وہ دعائیں بھی کر رہی ہوں گی، وہ انتظار بھی کر رہی تھی یسوع مسیح کا. ایگزیکٹلی. اور جب یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح کے ساتھ جو مکالمہ ہوا دونوں بہنوں کا اور لوگوں کا جو بڑبڑاہٹ تھی، وہ یسوع مسیح نے ساری سنی. لیکن یسوع مسیح نے چوتھے دن اس کو زندہ اس لیے کیا کہ وہاں پر یہ خیال پریویل کرتا تھا یہودیوں میں کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی روح 3 دن تک آسمان پر نہیں جاتی، ادھر ہی بھٹکتی رہتی ہے. تو جو روح ادھر ہی بھٹکتی رہتی ہے، کوئی بھی ماہر کاریگر جو ہے، جو فنکار ہے، جو جادوگر ہے یا کوئی اس طرح کا ہے جو ارواح کو کنٹرول میں کر سکتا ہے، وہ لے کے ڈال سکتا ہے. یسوع مسیح نے چوتھے دن کے مریض کو، مرے ہوئے شخص کو زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے ایمان کے مطابق جب روح یہاں سے پرواز کر کے آسمان پر چلی جاتی ہے تو یہاں وہ ہے جو آسمان سے بھی روح کو بلا کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ اس کی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ چوتھے دن یسوع مسیح نے اس کو زندہ کیا اور ان کے ایمان کو میں یہ بات ثابت کر دی کہ دنیا کے لوگ تو شاید 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وہ ہے جو دنیا کے لوگوں کی طرح کا نہیں ہے. وہ آسمان کا خدا ہے اور آسمان سے چیزوں کو بلاتا ہے. یہ خالق ہی ہے، یہ مالک ہی ہے. جی بہت شکریہ سر، بڑی ہی بخوبی کے ساتھ آپ نے دعا کے ٹاپک پر وضاحت کی ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کلام کی روشنی اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی